السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، میرے عزیز بھائیوں اور خواتین اسلام، آج کے اس درس میں تجوید و مخارج کے اس سلسلے کی یہ وہ کڑی ہے جس میں نون ساکن اور تنوین کا جو آخری قاعدہ ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی، اور وہ قاعدہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ اقلاب یعنی بدلنا، پھیرنا، اس کے معنی ہیں۔ اس قاعدے کے اندر ہم لوگ جو یہ سلسلہ چلا رہا ہے نون ساکن اور تنوین دونوں کے اندر نون کا تلفظ، اس کی ادائیگی کے بنا پر ہی قاعدے مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اقلاب کا قاعدہ یہ بھی اسی بنا پر ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بنا پر، نون کے تلفظ کے بنا پر۔ یہاں پر نون ساکن اگر ہو تو نون ساکن کی جگہ میم سے بدل دیا جاتا ہے، اسی طرح نون تنوین کا جو تلفظ ہوتا ہے اس کو بھی میم سے بدل دیا جاتا ہے۔ جہاں پر نون ساکن کو ادا کرنا ہوتا ہے وہاں پر نون ساکن کے بدلے میم کو ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تنوین کی جگہ بھی نون کے اس تلفظ کو، اس ادائیگی کو میم سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ڈھیر سارے یہاں پر مثالیں آپ کو مل جائیں گی، جس کے ذریعے سے آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے بدلتا ہے، کس طرح اس کی ادائیگی ہوتی ہے، کس طرح اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ قاعدہ دو الگ الگ الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ایک ہی لفظ میں بھی یہ قاعدہ مرتب ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اقلاب کا جو نون ساکن اور تنوین کا جو آخری قاعدہ ہے، اس کے احکامات آپ کو پتہ چل گئے، آپ کو تو آپ کے علم میں تو آ گیا ہوگا۔ آئیے ان مثالوں کے ذریعے سے اور بھی مزید معلومات حاصل کریں کہ کس طرح پڑھا جائے، کس طرح اس کا تلفظ کیا جائے، کس طرح اسے ادا کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں مثالوں کے ذریعے سے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی مثال، میم، یہاں پر میم نون فتحہ من دیا ہوا ہے، لیکن اسے من نہیں پڑھیں گے کیونکہ با، اور یہ جو نون ساکن اور تنوین ہے اس کو کیوں بدلا جائے گا، اس کے بدلنے کا جو ریزن ہے وہ کس وجہ سے، کیا سبب ہے کہ نون کے جو تلفظ کو میم سے بدلا جا رہا ہے، اس کا جو اہم سبب ہے وہ ہے با، حرف با اس کا سبب ہے۔ با ہی کی وجہ سے یہ نون اور تنوین کا جو تلفظ ہے اس کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے دیکھے ہیں، ان تمام قاعدوں میں نون ساکن اور تنوین کے بعد کے حرف ہی متحرک ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے بولنے میں، ان کے تلفظ میں، ان کی ادائیگی میں فرق آتا ہے کہ کس طرح کیا جائے، کہ نون ساکن اور تنوین کو کہاں اظہار کیا جائے، کون سے حروف آئیں گے تو اظہار ہوگا، اور اسی طرح کون سے حروف آئیں گے تو ادغام ہوگا، اسی طرح کون سے حروف آئیں گے تو اخفا ہوگا۔ یہ تمام اسباق ہم نے اس سے پہلے دیکھ لیے تھے۔ آج جو اقلاب کا درس ہے، جو اقلاب کا جو قاعدہ ہے، اس میں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ایک متحرک حرف آتا ہے،
جو کہ اس تلفظ کو، اس ادائیگی کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے، اور وہ حرف ہے با۔ یہ با اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آتا ہے تو وہاں پر میم سے نون کو، نون ساکن اور تنوین کے نون کو میم سے بدل دیا جاتا ہے۔ آئیں یہاں پر مثالیں ہیں، مثالوں کے ذریعے سے پہچانیں کہ جہاں کہیں بھی نون ساکن اور تنوین ہے اس کے فوراً بعد با آیا ہوا ہے تو وہاں پر کس طرح بدل کر کے پڑھا جاتا ہے، اسے ادا کیا جاتا ہے۔ آئیے سمجھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ میم نون فتحہ من یہاں پر دیا ہوا ہے، اس کے فوراً بعد نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو یہاں پر نون کو میم سے بدل دیا جائے گا تو پڑھا جائے گا من بخیل۔ تو جب نون کو میم سے بدل دیا جائے گا تو ہم کو یہ قاعدہ تھوڑا ازبر کر لینا چاہیے، اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قاعدہ اصل میں کیسے کام کرتا ہے، کیسے اس کا تلفظ ہوتا ہے، کس طرح ادا کیا جانا چاہیے۔ آئیے قاعدے پر روشنی ڈالیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ غنہ اور اخفا، غنہ اور اخفا کریں گے، پڑھیں گے، اس کو اخلاف کہتے ہیں۔ ہجے مثلا من بخیل تھا کہ اس طرح ہوں گے کہ میم پر زبر، میم پر فتحہ ہوگا، اور جو میم نون ساکن کے جگہ لے رہا ہے تو نون ساکن کو اسی جہاں نون ساکن ہے تو نون سکون والا نون ہے تو وہاں جب نون کو میم سے بدل دیا جائے گا تو اس میم پر بھی سکون ہی ہوگا، تو وہاں پر من کے جگہ مم پڑھیں گے۔ با کو فتحہ ہے تو مم با، خا کسرہ ہے، خی لام کو فتح ہے، خلا مم بخیل۔ تو یہاں پر ایک مثال دے رہے ہیں کہ مم بخیل، میم فتحہ مم، با فتحہ با، خا کسرہ خی لام فتحہ لا، مم بخیل۔ اور جب ادا کیا جائے گا تو غنہ کے ساتھ اخفا کرتے ہوئے ادا کیا جائے گا، من بخیل، من بخیل۔ اور اکثر لوگ جو قاری حفظ کی قرأت جو کہ بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تمام جگہوں پر بہت سارے علاقوں میں انہی کی قرأت رائج ہے، تو ان کی قرأت کے مطابق تو اکثر لوگ میم دونوں کی کا جو تلفظ ہے، دونوں کی جو ادائیگی ہے اس کو بہت ہی صاف انداز سے میم کے تلفظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اخفا بہت نون یعنی میم کا جو تلفظ ہے اس کے بنا بھی ادا کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو اخفا کرتے ہیں، اخفا کے حروف میں با کو بھی شامل کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ اس طرح ادا کرتے ہیں من بخیل، من بخیل۔ تو دونوں بھی صحیح انداز ہے، اس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ تو لیکن قاری حفظ کی قرأت میں میم پر غنہ ہوتا ہے، من بخیل لنسفعا بالناصیہ، لام فتحہ لا، نون سین فتحہ نس، لنس فا فتحہ فا، عین تنوین فتحہ عن، لنسفعا تھا، لیکن چونکہ وہاں پر با آ گیا ہے تو وہاں پر ہم کیا پڑھیں گے، لنسفعا، نون عین میم تنوین فتحہ عم، بی با نون کسرہ بن، نون الف فتحہ نا، بن نا، صاد کسرہ صاد کسرہ صی، یا فتحہ یا، ناصیہ تا کسرہ تی، ناصیتی، بالناصیتی، لنسفعا بالناصیتی، کچھ اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ میم کسرہ مم، با یا فتحہ بئی، نون صاد کسرہ نس،
بین الصاد لام ضمہ صل با کسرہ بی صلبی من بین الصلبی من بین الصلبی کاف کسرہ کی را الف فتحہ را کرا میم تنوین کسرہ من کرامن لیکن با کی وجہ سے یہاں پر میم نون کا جو تلفظ ہے وہ میم میں تبدیل ہو گیا ہے، میم سے بدل گیا ہے، تو کرامیم با فتح را با فتح با را فتح را بارا را فتح را تا تنوین کسرتین باراراتین کرامیم باراراتین میم میم کسرہ من با عین فتح با دال کسرہ دی بعدی من بعدی میم ضمہ مو طہ تھا طہ مطہ ہا فتح ہا مطہ مطہ را فتح را تا تنوین کسرتین مطہراتین چونکہ وہاں پر با کی وجہ سے میم یعنی تنوین کی جگہ میم آ گیا ہے تو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے مطہراتین با کسرہ بی حمزہ یا فتح ای بی ای دال یا کسرہ بی بی ای دی سین فتح سا را فا فتح فا سفا را فتح را سفا را تا تنوین کسرتین سفرات مطہرات بی ایدی سفرات با کسرہ بی دال نون فتح زن تھا لیکن نون سکون کے بعد فوراً بعد با آ گیا، یہاں پر دیکھیے ایک ہی لفظ میں نون سکون اور با مل کے آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی وہ جو یہ ہے قاعدہ ہے یہاں پر بھی چسپا ہوگا۔ با کسرہ بی نون زال نون فتح زن بزن با کسرہ بی، لیکن با کی وجہ سے نون کو میم سے بدل دیا گیا ہے تو پڑھیں گے بزم با کسرہ بی زال میم فتح زم بزم با کسرہ بی بزم بی ہا میم کسرہ ہم بزم بہم خا فتح خا با یا کسرہ بی خبی را میم تنوین ضمہ رن خبیر با کسرہ بی میم الف فتح ما خبیر بما تعین فتح تعمین فتح ما تعمى لام واو ضمہ لو تعملون فتح نا تعملون خبیر بما تعملون سین فتح سا میم یا کسرہ می سمی عین تنوین ضمہ عن با فتح با صاد یا کسرہ سی بصیر را تنوین ضمہ رن بصیر سمیع بصیر کا فتح کا لام الف فتح لا کاف لام فتح کل لام الف فتح لا کلا لام فتح لا یا نون ضمہ ین لین با فتح با لا ينبأ ذال یا فتح ذال نون فتح ذن نون فتح نا ذن لا ينبذن عین فتح ع لام کسرہ لی علی میم میم تنوین ضمہ من علیم با کسرہ بی دال الف فتح ذا تا صاد کسرہ تس بذات صاد ضمہ سو دال واو ضمہ دو صدور را کسرہ ری صدوری علیم بذات الصدور راجیم فتح رج عین میم ضمہ عین میم تنوین ضمہ عم رجع با فتح با عین یا کسرہ عی بعی دال تنوین ضمہ دن بعید رجع بعید را فتح را سین واو ضمہ سو رسو لام تنوین لام میم تنوین ضمہ لم رسول با کسرہ بی میم الف فتح ما میما لام الف فتح لا تا ہا فتح تہ واو مد فتح وا تہوا رسول بما لا تہوا من بخل لنسفعا بالناصية من بين الصلب كراما بررة من بعد مطهرة بأيدي سفرة بذنبهم خبير بما تعملون سميع بصير كلا لينبذن
علیم بذات الصدور. رجع بعید رسول بما لا تهوى. تو اس طرح سے اخلاق کو سمجھ کر کے اس کا مشق کریں، اس کا گھر میں اعادہ کرتے رہیں، اس کا ریوائز کرتے رہیں اس کو، اور اپنے تلاوہ میں یعنی آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان تمام احکامات کو، ان تمام قواعد کو اس پر ڈھالتے ہوئے پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کے قرآن پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سیکھنے کو بھی قبول فرمائے، اور جلد از جلد آپ لوگوں کو تجوید مخارج کے ساتھ پڑھنے والا بنائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.